اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ہر کوئی حکمرانوں کی ہی بات کرتا ہے اور انہی کی برائی بیان کرتا ہے۔ ہمیں ضرور حکمرانوں کی بات کرنی چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے اصلاح کے طور پر، مگر صلحاء نے لکھا کہ یہ تب جب ہم میں خود وہ خرابیاں اور برائی موجود نہ ہو، جبکہ دراصل وہ ساری برائیاں اور خامیاں ہم میں خود بھی پائی جاتی ہیں، لیکن قصور صرف حکمرانوں کا ہی گردانتے ہیں۔ میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں ایک جامع مثال سے اس بات کو یوں سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بھی علم دے رکھا تھا جو چیزیں یا اعمال لوگ گھروں میں چھپا کر کرتے تھے یا رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے ایک عورت کو باندھ رکھا تھا اور اس کو پتھر مار رہے تھے، سنگسار کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے وجہ دریافت فرمائی کہ عورت کو سنگسار کیوں کر رہے ہو؟ وجہ معلوم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، سنگسار کرو، مگر پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود کبھی بدکاری نہ کی ہو۔ یہ سننا تھا کہ سب گھروں کو بھاگ گئے اور کوئی بھی پتھر مارنے والا نہیں رہا۔ پیارے بھائیو، عین یہی کام آج ہم بھی تو کر رہے ہیں۔ ہم حکومت وقت کو اور معاشرے کے دوسرے عوام الناس کو اعتراض کے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، لیکن پتھر مارنے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایک ایسا بندہ موجود ہو جو خود ان سارے اعتراضات و خرابیوں سے پاک ہو۔ ہر وہ شخص جو اس معاشرے، ماحول اور وطن عزیز کو درست کرنے کا عزم رکھتا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو تنقید و تنقیس کے پتھر ایک دوسرے کو مارنا چھوڑنا ہوں گے، اور جو لوگ مارنا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے خود انہیں اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ جو پتھر دوسرے کو مارنے جا رہے ہیں وہ کہیں خود اس میں موجود تو نہیں، وہ خود شریعت اور مملکت کے تمام قوانین و اصول کی پاسداری کرتا ہے۔ کیا یہ بات باعث شرم و عار نہیں کہ جو خرابی ہم میں خود موجود ہوں مگر دوسروں پہ تنقید کرتے پھریں؟ اس کے متعلق تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور ظالم سے مراد بھی فقط یہ نہیں جو ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، ایذا پہنچاتا ہو، بلکہ ہر وہ شخص ظالم و جاہل کہلاتا ہے جو ایسی خرابی و خامی کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ خود اس میں وہی خرابی موجود ہو، اور یہی جہل و ظلم معاشرے میں بے چینی اور اضطراب کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اعتماد کی فضا ختم ہو چکی ہے، وہ چاہے آپس میں بھائیوں کا ہو، گلی محلے والوں کا ہو، دکانداروں کا ہو، عدالتی سطح پہ ہو، اداروں اور حکومت میں ہو، مولوی و علماء غرض کے کسی بھی سطح پہ ہو، لوگوں کے مابین سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس مسئلے میں سوشل میڈیا آگ پر ہوا آکسیجن کی مانند کام دیتا ہے، جو کہ معاشرے کو آئے روز نت نئے مسائل سے جوڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں حال ہی میں جناب والا ایک معاشرتی
بیماری جنم لے چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ کی طرح پورے معاشرتی جنگل میں پھیل گئی ہے، اور وہ بیماری ہے باہم مابین موازنہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باہم موازنے کو جگہ دے چکے ہیں۔ مثلاً صحت، عمر، اہلیت، قابلیت، رزق، طاقت وغیرہ میں باہم موازنے کو بیچ میں شامل کر دیا، جبکہ یہ سب تو نصیب سے عطا ہوتی ہے، منشاء الہی کے عین مطابق ہوتا ہے، اور اس کا ذکر تو اللہ پاک قرآن میں واضح طور پر بیان کر چکا ہے کہ میری مرضی جس کو کشادہ رزق دوں، میری مرضی جس کو تنگ دستی دوں، کسی کو عزت دوں، کسی کو ذلت دوں، کسی کو اقتدار دوں اور کسی کو کچھ بھی نہ دوں، کسی کو زندہ رکھوں، کسی کو موت دوں، یہ تو فقط اللہ جل شانہ کے منشاء کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ کوئی مخلوق ان میں سے کسی بھی چیز کو خود سے پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز چھین سکتا ہے، ہاں مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، تو انسان اپنی محنت کے بل بوتے پر اللہ کریم کے عطا کردہ انعامات کو پالش کر کے اچھا یا برباد کر سکتا ہے۔ موازنہ کرنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات اس حد تک ثابت ہے کہ وہ اتنا اجتناب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص 2 چوبارے والی عمارت تعمیر کر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا یہ اوپر والی منزل ڈھا دو۔ اس شخص نے کہا اے امیر المومنین، میں حلال کے پیسوں سے بنا رہا ہوں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم ہے، لیکن جب تم یہ عمارت بنا لو گے تو کل کو لوگ اسی کو دیکھ کر آپ سے اپنا موازنہ کریں گے اور خود ایسی ہی منزل تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، بھلے مال حرام سے ہی کیوں نہ ہو۔ برادران اسلام، جبکہ آج ہمارے ہاں اس کم عرصے میں یہ وبا خون کی طرح ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے، اور جب بھی کہیں باہم مابین موازنہ پیدا ہو جائے تب بے چینی اور اضطراب اپنا گھر کر لیتی ہے، وہ معاشرہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے، مایوسی اور احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موازنے کے عین موافق ملتا جلتا ایک اور رویہ بھی ہے جس کو مقابلہ بازی سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں موازنے کے ساتھ ساتھ مقابلہ بازی کو بھی بڑے گہرائی اور گرم جوشی سے لوگ اپنا چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے کہ قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے ایک دوسرے سے عمارتیں تعمیر کروانے میں مقابلہ شروع نہ کر دیں، اور ہم سب انہی کی اولاد تو ہیں۔ آج دیکھ لیں، دوست ہو یا رشتہ دار، خاندان کے اندر چھوٹے ہوں یا بڑے، غرضے کے عورتیں ہوں، سب باہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں جتے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا کہ مقابلہ بازی کو قیامت کے آنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نتھی کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ مقابلہ بازی میں رحم اور مدد کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ مقابلے سے انسانی صفات میں احساس ختم ہو کر خود غرضی اپنا جگہ بنا لیتی ہے، اور جب کسی ذی روح میں احساس کا مادہ ختم ہو جاتا ہے وہ شرف خلقت کھو دیتا ہے۔ مقابلہ بازی میں ہر وقت بیجا ہارنے کا خوف اور حزن دل میں موجود رہتا ہے، جو ایک اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ جو مقابلہ بازی کے اس چنگل میں پھنس جائے وہ پھر ہر روز اس قیامت سے گزرتا ہے، اور اس عذاب کو قرآن عذاب مہین سے ذکر فرماتا ہے۔ اور معاشرتی مسائل کی آڑ میں ہمارے ہاں ایک آخری اور بنیادی خرابی یا کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے بحیثیت فرد واحد یا معاشرے میں اللہ اکبر ہم نے آج صلہ رحمی کو ترک کر دیا ہے، جبکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے جو صلہ رحمی اختیار کرتا ہے وہ کبھی پریشانی سے دوچار نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اسے کبھی دقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو صلہ رحمی کو ترک کرے گا وہ تو ہر وقت پریشانی میں ہی رہے گا۔ آج کے ہمارے معاشرتی مسائل کا سب سے بڑا حل اپنے رحم کے رشتوں کو سنوارنے میں ہے، باہم نبھانے میں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اگر صلہ رحمی کو اختیار نہیں کرو گے تو تمہارے پچھلے اعمال بھی ضائع کر دوں گا۔ اس حکم کے ضمن میں خالق کائنات ہم سے اپنی محبت کا انوکھا اظہار فرما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غور فرمائیے، رشتہ داروں سے ملنے سے بھلا خالق کائنات کو کیا ملے گا، لیکن رشتہ داروں عزیز سے ملنے سے آپ کے دکھ درد میں کمی کرنا مقصود ہے، تاکہ آپ کو اکیلے پن اور تنہائی کا احساس دکھ درد کو اور بڑھاوا نہ دے۔ تبھی تو معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے اہم اور انتہائی بنیادی قدم صلہ رحمی کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، یعنی شروعات ہی صلہ رحمی سے کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے۔ اور اس کے لیے کسی دوسری مخلوق نے نہیں آنا، بلکہ ہم ہی خود اس کو جنت نظیر بنائیں گے۔